سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد اللہ بیگ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی فیض حمید نے ان سے معافی مانگی۔ شیر افضل مروت صاحب اگر ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے، وزیر اعظم کو ہٹوانے میں معاونت کرنے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کی معاونت بھی انہوں نے کی تھی، تو پھر عمران خان بھی پھنس رہے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ جیل میں سہولت کاری اور عمران خان کی قانون سے ہٹ کے مدد کرنے کے الزامات میں مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد اللہ بیگ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر یہ جو شیر افضل مروت ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ کورٹ مارشل میں جو ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کا، اس میں انہیں پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ رؤف حسن جو ہیں ان کے غیر ملکی رابطوں کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی فیض حمید نے ان سے معافی مانگی اور فیض حمید کی گرفتاری ایک معجزہ ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات تھے، شاہد اللہ بیگ ان کا نام ہے، انہیں بھی حساس اداروں نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کا لنک بھی ان افسران سے جوڑا جا رہا ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو تفتیش ہوئی اس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کرنے میں یہ بھی معاونت کر رہے تھے۔ جیسے وہ معاونت کا الزام لگ رہا ہے نا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب اور ان کے چند ساتھیوں پہ، اسی طرح کا الزام ان پہ ہے۔ ان کو ریٹائر ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے شاہد اللہ بیگ صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہانی کس طرف جا رہی ہے، خبریں روز نئے انداز میں آ رہی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے، رؤف حسن صاحب جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا چند ہفتے قبل، اب وہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں۔ ان کے جو غیر ملکی شخصیات سے روابط تھے اس کے کچھ شواہد سامنے آئے ہیں اور ان کے موبائل کی فون کی فرانزک جو ہوئی اس میں یہ سارا ریکارڈ ملا ہے۔ رؤف حسن بین الاقوامی جریدے کے ایک صحافی ہیں، رائن گرم، ان کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں تھے اور رؤف حسن اور رائن گرم کا باقاعدہ رابطہ جنوری 2024 میں ہوا اور انہوں نے معلومات لیں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف آرٹیکلز اسی عرصے میں لکھے گئے انٹرنیشنل میگزین میں، اور انہیں ایک ورچوئل جلسہ ہوا 21 جنوری کو، اس میں بھی وہ رؤف حسن نے ان کو بلایا تھا جو آن لائن ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ، اس میں وہ شریک تھے۔ 9 اگست 2023 کو سائفر کو بنیاد بنا کے ایک آرٹیکل بھی اسی شخص نے لکھا تھا اور اس حوالے سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا۔ یہ رؤف حسن سے جو معلومات ملی ہیں وہ فیض حمید تک بھی جا رہی ہیں، انٹرنیشنل اداروں تک بھی جا رہی ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں MNA ہیں اور عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے، اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، نہیں نکالا گیا، یہ کنٹروورسی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت اچھا ہوا ہے فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ بتہ خوری کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، وہ الزامات لگائے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت۔ تو بھائی شیر افضل مروت صاحب اگر ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے، ایک آئینی وزیر اعظم کو ہٹوانے میں معاونت کرنے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کی معاونت بھی انہوں نے کی تھی، تو پھر عمران خان بھی پھنس رہے ہیں نا۔ آپ پوری بات کریں نا، آدھی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے فیض حمید صاحب کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، فوج نے ان کو پکڑا ہے، انویسٹیگیشن فوج کر رہی ہے۔ بیرسٹر گور جو آپ کے دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ پتہ نہیں کس لائن پہ جا رہے ہیں، اس کی وجوہات مجھے پتہ ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا فی الحال۔
ناظرین، اسحاق ڈار صاحب ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی فیض حمید کی گرفتاری ایک بڑا معجزہ ہے اور میں بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں. یعنی آپ کو جب پکڑنے لگے تھے، آپ وزیر خزانہ تھے شاہد خاقان کی حکومت میں، اور آپ پھر بیرون ملک چلے گئے تھے اور گرفتار کرنے کی پوری تیاری تھی. یہ بات بالکل درست آپ کی. اور آپ نے یہ کہا کہ جی حال ہی میں اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ فرسٹ ٹائم آئی ہے کہ فیض حمید کے متعلق کل بھی باتیں آئیں سامنے، پرسوں بھی آئیں، اس سے پہلے بھی آئیں، کہ لندن رابطے کر کے نواز شریف سے بھی معافی مانگی، ان سے معذرت کی اور آرمی چیف بننے کی خواہش ظاہر کی. باجوہ صاحب ان کے ساتھ ساتھ رابطے میں تھے. اب ناظرین، ایک دو دن میں عوام کے مسائل کے حل کی طرف توجہ جا رہی ہے حکومت کی، اور نواز شریف صاحب نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سخت نوٹس لیا ہے اور لگتا ہے اگلے ہفتے وزیر اعظم باضابطہ طور پر اس حوالے سے اہم اعلانات کریں گے. تو انشاءاللہ پیر کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.